بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سردار عباس اشرف خان ہوں. آپ فیس بک اور یوٹیوب دیکھ رہے ہیں. آج وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے بارودی سرنگیں بچھائیں اور ان بارودی سرنگوں کا چونکہ اب وہ پھٹی ہیں اور ان کے پھٹنے سے معیشت جو ہے وہ ایک دم بلاسٹ ہوئی ہے اور پاکستان جو ہے اس کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے. اس سے پہلے اس طرح کی بات عمر ایوب نے جب وہ وفاقی وزیر پانی و بجلی تھے تو اس وقت انہوں نے یہ بات کہی. تو میں نے ان پہ کوسچن کیا کہ جناب عمر ایوب صاحب یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار نواز شریف اور کمپنی نے بارودی سرنگیں بچھائی تھی بجلی کے حوالے سے اور ان کی قیمتوں کے حوالے سے، اور انہوں نے غیر ملکی کمپنیوں سے اور غیر ملکیوں سے جو معاہدے کیے بجلی کی مد اور قیمتوں میں، وہ اتنے انکریز تھے، ان کی قیمتیں اتنی ہائی تھیں اور اتنے مہنگے معاہدے کیے گئے کہ آج وہ بارودی سرنگیں پاکستان کے اندر پھٹ رہی ہیں اور پاکستان جو ہے وہ اس پہ وہ بلاسٹ ہو رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے پاکستان کو ایک بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو میں نے ان سے جو سوال کیا اور ان کو یہ کہا کہ جناب یہ بتائیں کہ کیا ان بارودی سرنگیں بچھانے والوں کے خلاف آپ کوئی کارروائی کریں گے؟ تو انہوں نے وہی جو عام ایک جواب ہوتا ہے، جس طرح آپ یوں سمجھیں کہ ایک کوئی مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کے اندر جواب دے کے، تو انہوں نے اگلا کوسچن لے لیا. اب اسحاق ڈار نے بھی اسی طرح کیا اور اسحاق ڈار نے یہ کہا کہ جب تحریک انصاف کے خلاف سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور ان کی ٹیم نے بارودی سرنگیں بچھائیں اور معیشت جو تھی وہ زمین بوس ہوئی. یعنی کہ ان کا کہنا یہ تھا یہ جتنی بھی مہنگائی ہے، یہ جتنے بھی معاملات ہیں، یہ سارے تحریک انصاف کی وجہ سے. ہمارا یہ پرانا وتیرہ رہا ہے کہ ہماری جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ ساری جب بھی کبھی بلیم گیم جو ہوتی ہے وہ اس پہ چلتی ہیں اور اپنا ملبہ جو ہے وہ ماضی کی حکومتوں کے اوپر ڈالتی ہیں. لیکن بہرحال اس میں کسی حد تک صداقت بھی ہوتی ہے، لیکن وہ ساری نہیں ہوتی، اس کی کوئی پرسنٹیج ہوتی ہے کہ یار جو پچھلی حکومتیں ہوتی ہیں وہ انہوں نے کیا معاہدے کیے ہوتے ہیں اور ان کی کیا نیگلیجنسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں. لیکن بہرحال مجھے تو یہاں پہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، ان کا مجھے ایک بیان ذہن کے اندر ریمائنڈ ہو رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں اگر اللہ نے اقتدار دیا اور ہمیں اگر موقع ملا تو ہم معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں اور پاکستان کو ہم اول پوزیشن میں لے آئیں گے. تو جناب آج پاکستان آپ کے ہاتھ میں ہے، آج آپ لیڈ کر رہے ہیں، آج آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، آج آپ کے غیر ملکی دورے ہو رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ہے معیشت. تو آپ تو جناب کریں نا، آپ معیشت کو مضبوط کریں اور پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. لیکن آپ کے آنے کے بعد 8 مہینے کی جو آپ کی پروگرس ہے، اگر ہم تھوڑا سا کمپیریزن کریں، ایک چھوٹی سی مثال دیں گے، زیادہ اتنی لمبی مثالیں نہیں دیں گے. ہم بات کر لیتے ہیں کوکنگ آئل کی. کوکنگ آئل جب 2018 میں مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تو اس وقت کوکنگ آئل جو ڈالڈا کوکنگ آئل یا اس طرح کے ملتے جلتے جتنی بھی کمپنیوں کے جو آئل تھے، ان کی قیمتیں تھیں، ان کی میرے خیال میں 150 سے 160 روپے پر لیٹر، 165 روپے لیٹر تھی. تو 3 سالوں کے اندر، 3.5 سالوں کے اندر عمران خان اور ان کی کابینہ نے اس کی قیمتیں بڑھائیں. وہ کورونا کا ایک پیریڈ چلا اور اس کے اندر معیشت جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی. لیکن بہرحال ناقدین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار کرونا تھا یا جو بھی تھا، عمران خان کو معیشت کو ٹیکل کرنا چاہیے تھا. بہرحال وہ انہوں نے کیسے ٹیکل کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے تقریباً 200 کے لگ بھگ 1 لیٹر کوکنگ آئل کے ساتھ قیمت جو ہے وہ بڑھائی. یعنی جب انہوں نے 165 روپے کا آئل لیا تو انہوں نے 365 روپے پہ لا کے چھوڑ دیا. اس کے بعد جب آج سے 8 ماہ قبل پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے یہ کیا کہ جب ان کے ہاتھ میں یہ سارا سسٹم آیا تو انہوں نے 365 سے لے کے 560 روپے پہ لے آئی. یعنی 200 روپے انہوں نے بھی اضافہ کیا پر لیٹر کے ساتھ. سابق وزیر اعظم عمران خان نے اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف نے، ان دونوں کی ٹیموں میں فرق اتنا ہے کہ انہوں نے 3.5 سالوں میں 200 روپے کا پر لیٹر اضافہ کیا اور انہوں نے 8 مہینے کے اندر کیا. باقی چیزیں آپ دیکھ لیں، پیاز، آلو، دیگر چیزیں، آپ پیاز کی قیمت
تاریخ کی بلند ترین سطح پہ گئی ہے، 350 روپے کلو گیا ہے، اور آج کا جو کرنٹ ریٹ ہے وہ 220 روپے کلو ہے۔ ٹماٹر بڑا مہنگا ہوا۔ اسی طرح اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم اگر جب ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں یورپ میں کیا ریٹ چل رہے ہیں یا باہر گلف میں یا ادھر، لوگ کہتے تھے یار سیب جو ہے پاکستانی پیسوں کے مطابق 400 روپے کلو، تو 400 روپے اب یہاں پہ بھی مل رہا ہے۔ دوسرا یہ ہوا کہ خیر مریم نواز کا ایک بیان تھا کہ جی جب ہم آ گئے ہیں تو ہم معیشت کو جو ہے وہ زبردست تگڑا کر دیں گے اور مہنگائی جو ہے اس کو ریورس گیئر لگے گا۔ تو اس کو ایسا ریورس گیئر لگا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب صورتحال کیا ہے کہ روٹی جو ہے وہ 30 روپے کی ہو گئی ہے، نان جو ہے وہ 40 روپے کا ہے، اور جو پراٹھا ہے وہ 50 روپے کا ہے، اور آٹا 2650 روپے کا 20 kg ہے۔ یعنی کہ تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر آٹے کی قیمتیں بھی ہیں، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ ہم کبھی کبھار کبھی بول دیتے ہیں، لیکن ہمارے جو ہم نوا ہیں، ہمارے جو صحافی ہیں، ہمارے جو ہم مکتب ہیں، انہیں پتہ نہیں سانپ سونگھ گیا ہے یا کوئی پیسے کی گڈیاں جو ہیں ان کا وزن بڑھ گئے ہیں یا واللہ علم پیکیجز میں اضافہ ہو گیا ہے، لیکن کوئی بندہ جو ہے نا مطلب بالکل چوں چپ ہوئے ہیں اور بالکل نہیں بولتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آج ہم بات کرتے ہیں مریم نواز کے اوپر۔ مریم نواز کے حوالے سے ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے جس میں انہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا ہے پارٹی کی طرف سے۔ مریم نواز کو سینئر وائس پریزیڈنٹ نامزد کرنے کے بعد مجھے ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ پاکستان کے اندر ایک واحد پارٹی ہے جماعت اسلامی، جن کے اندر جو کبھی سید منور حسن کو کراچی سے اٹھاتے ہیں امیر کے لیے، اور کبھی قاضی حسین احمد پشاور سے، اور پھر اسی طرح کبھی دیر سے سراج الحق، اور جتنے بھی آپ نام لے لیں، تو وہ مختلف پاکستان کے کونے کونے سے ان کو وہ قیادت کو اٹھاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اٹھاتے ہیں جن کے اثاثے کل 3 4 5 مرلے کے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے، اچھا وہ انہوں نے کبھی بھی اپنی پارٹی صدارت یا امارت جو ہے وہ کبھی اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بھتیجے کو، اپنے بھائی کو، اپنے کسی سگے رشتہ دار کو وراثت میں نہیں دی۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے، پارٹیوں کے اوپر جو لوگ رولنگ کر رہے ہیں، آپ مسلم لیگ نون کی سیاست کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلم لیگ نون کی سیاست کلیم اللہ اور سمیع اللہ اور کلیم اللہ کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ کبھی نواز شریف ہیں، کبھی شہباز شریف ہیں، کبھی مریم نواز ہیں، کبھی حمزہ ہیں، کبھی مریم ہیں، کبھی حمزہ، کبھی نواز شریف، کبھی شہباز شریف، کبھی سلمان، کبھی۔ تو پارٹی کے اندر یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ پارٹی کے اندر دیگر جو لوگ ہیں ان میں اتنی اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ پارٹی کی قیادت کر سکیں یا پارٹی کی امارت کر سکیں یا پارٹی کو چلا سکیں۔ لیکن بہرحال چونکہ اگر یہ لوگ پارٹی کو کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں تو جو اثاثے ہیں جو پارٹی کے نام کے اوپر ہیں وہ کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں، تو لہٰذا ان اثاثوں کے اوپر بھی۔ اور پھر جو جمہور کی جو بات ہم کرتے ہیں، جمہور تو ہے ہی نہیں ہے، جمہوریت تو ہے ہی نہیں ہے۔ اگر آپ جمہوریت کے دعوے دار ہیں اور جمہوریت کے چیمپئن اور علم بردار ہیں تو آپ سب سے پہلے تو اپنی بات کریں نا۔ آپ کیا اس بات پہ پورے اترتے ہیں؟ اور کیا آپ نے کبھی اپنی پارٹیوں کے اندر جمہوریت لائی ہے؟ آپ نے کبھی اپنی پارٹیوں کے اندر ایسے انتخابات کروائے ہیں جس میں میاں نواز شریف یا شہباز شریف کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ بھی منتخب ہوا ہو؟ نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور اگر پاکستان کی ہم دوسری پارٹیوں کی طرف اور دیکھ لیں، مولانا فضل الرحمان کی طرف دیکھ لیں، دیگر اور سب کی طرف دیکھ لیں، بھٹو کی طرف دیکھ لیں، لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے اپنے جو قبیلے تھے، اپنی جو قومیں تھیں وہ بدل ڈالیں، ایک نہیں دو قومیں اپنے ساتھ منسوب کر دیں۔ جس طرح آپ مریم نواز کو لے لیں، وہ اب کیپٹن صفدر کی وائف ہیں اور وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ نواز کا نام استعمال کرتی ہیں، کس لیے کہ وہ نواز شریف کی وراثت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ پہلے تو وہ یہ کہتی تھی کہ میرا تو پاکستان میں کیا، انگلینڈ میں کیا، پوری دنیا میں میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے، پاکستان میں تو کیا۔ تو وہ تو یعنی اس لیے کہہ رہی تھی کہ میرا تو اس خاندان کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ پھر بعد میں یہ پتہ چلا کہ یار یہ جتنی بھی ساری چیزیں وہ ان کے بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو کیئر ٹیکنگ اور ساری چیزیں جو ہیں وہ مریم سنبھال، حالانکہ مریم کا جو گھر ہے وہ کیپٹن صفدر کا ہے۔ تو کیپٹن صفدر کو پھر تو مریم نواز لکھوا رہی ہیں تو پھر تو کیپٹن صفدر نواز لکھوا لیں وہ بھی۔ اور اسی طرح اگر آپ بلاول کی طرف چلے جائیں تو بلاول زرداری سے بھٹو پہ آ گئے، اور اب وہ جناب پھر تو آصف علی زرداری صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنا نام جو ہے وہ آصف علی بھٹو زرداری کروا دیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے، مفاد کے لیے اور یہ ساری چیزیں حاصل حصول کرنے کے لیے اپنے ساتھ جو قومیت کی نسبت کی ہے اس کو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی معیوب چیزیں ہیں کہ لوگوں کو ان چیزوں کا بھی خیال نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث کے اندر یہ چیز واضح طور پہ کہی گئی ہے کہ آپ کبھی بھی اپنی قوم کو دوسری قوم کی طرف یا دوسری قوم کو اپنی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا،
تو یہ تو قرآن ہمیں واضح طور پہ کہہ گئے. لیکن مریم نواز کی اپائنٹمنٹ کے بعد یہ لگا کہ یار اور تو کوئی چیئرمین بننے کے، اور کوئی سینئر وائس پریزیڈنٹ بننے کے، اور کوئی پارٹی قیادت کرنے کے اہل ہی نہیں ہے. شہباز شریف چھوڑتے ہیں تو نواز شریف آ جاتا ہے، نواز شریف چھوڑتے ہیں تو شہباز شریف آ جاتا ہے. بہرحال جماعت اسلامی کو دیکھ لینا چاہیے، وہ ہمارے لیے ایک یوں سمجھیں کہ ایک نمونہ ہے. آپ کے سامنے ایک عملی تصویر آتی ہے جماعت اسلامی کی صورت میں کہ انہوں نے کہاں کہاں سے اپنی امارت کو اٹھایا، اپنی قیادت کو اٹھایا، اور ایسے ایسے لوگوں کو امارت کی صف میں لا کھڑا کر دیا جن لوگوں کے اثاثے بھی کوئی نہیں تھے لیکن ان کا کوئی کریکٹر تھا. تو ہمارے یہاں پہ دوسری پارٹیوں کے اندر کریکٹر نہیں دیکھا جاتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ نواز شریف کی بیٹی ہے اور یہ آصف علی زرداری کا بیٹا ہے. تو پاکستانی عوام نے تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا یہ پارٹیوں کی جو سیاست ہو رہی ہے یہ صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. تو عوام تو بڑے اچھے جج ہیں، اور پاکستانی عوام تو ویسے بھی بہت زیادہ تیز ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، ایسی ایسی پوسٹیں کریٹ کرتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار یہ رستو اور افلاطون ہے. ہم لوگوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ آیا ہماری پارٹیوں کے اندر جو جمہوریت کے چیمپئن بن رہے ہیں، ہمارے ملک کے اندر جو جن لوگوں نے چلا رکھی ہیں وہ جمہوریت کے چیمپئن بھی بن رہے ہیں، کیا وہ حقیقی معنوں میں جمہور کے علم بردار ہیں بھی ہیں یا نہیں ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر ملتے ہیں. فی امان اللہ.